صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد الحمد والصلاۃ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں اور غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے میں اور آپ تمام احباب آج پھر درس بخاری کے اندر شریک ہیں۔ اللہ کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی برکت سے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے، ہماری زندگیاں بابرکت بنائے، اور اللہ کریم ہمیں ان احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ احادیث میں پہلے آپ کے سامنے غسل کے مسائل بھی بیان کیے تھے، غسل کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا، پھر وضو کے مسائل اور احکام وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے۔ آج استنجے کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، اور ہم اسی ترتیب کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے۔ استنجے کے بعد پھر ہم آ جائیں گے نماز پہ، اور نماز کی جتنے بھی مسائل ہوں گے، فرائض، سنتیں، نوافل، ان کی جو مسائل ہوں گے وہ تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین عزیز قدر، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات صفائی ستھرائی کو بے انتہا پسند فرماتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ کو صاف ستھرا بندہ بڑا پسند ہے، اور انسان گندا رہے، گندگی کے اندر رہے یا گند مچا کے رکھے، یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور اللہ کے دین میں بھی اس کو ناپسندگی کا جو ہے وہ اس دائرے میں دیکھا گیا۔ تو صفائی ہر معاملے پہ بے انتہا ضروری ہے، لیکن جب صفائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو تو اس وقت صفائی کا انداز سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ انسان انتہائی صفائی ستھرائی کے ساتھ طہارت اچھی طرح کر کے پاکیزہ ہو کر خوبصورت لباس پہن کے اپنے آپ کو معطر کر کے اس کریم رب کے دروازے پہ آئے اور خیال کریں کہ میں سب سے بڑے بادشاہ کے دروازے پہ کھڑا ہونے لگا ہوں۔ یہ ہم معذرت کے ساتھ ہم تھوڑا سا احتیاط نہیں کرتے۔ شادی میں جانا ہو تو ہم الرٹ ہو کے جائیں گے۔ اچھا، اگر تاریخ ہونا عدالتوں کی، تو کسی کو اگر واسطہ پڑا ہو وہ بھی ایک عجیب ہی واسطہ پڑتا ہے۔ میرا ایک دفعہ واسطہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا جناب یہ چادر بھی پیر رکھ دے، بٹن بند ہونے چاہیے، ادب سے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ تو میں نے اس دن سوچا کہ عدالت کے اندر ایک جج کے سامنے جانا ہو تو اس کی ایک روٹین ہے کہ یوں جاؤ، تمہارا لباس ٹھیک ہو، بٹن کوئی بھی نہ کھلا ہو، ادب کے ساتھ جاؤ۔ تو انسان اتنا احتیاط کے ساتھ اندر جاتا ہے کہ یار جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میں نے بڑے بڑوں کو وہاں پہ دیکھا سر جھکا کے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور میں سوچنے لگ گیا کہ معاشرے میں جب ہم اس کریم رب کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اہتمام ہی نہیں کیا۔ بٹن کھلے ہیں تو کھلے رہے، ٹوپی رکھی ہے نہیں رکھی کوئی پرواہ نہیں، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، بس آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں تو یوں کھڑا ہونا چاہیے تھا جو سنت امام زین العابدین ہے۔ جب آپ وضو کرتے تھر تھر کانپتے، اور جب آپ مصلی پہ آتے تو آپ کا وجود کانپ رہا ہوتا، اور آپ کے ایک ایک بال سے بعد روایت آتی ہے ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا خوف الہیہ سے، ہزاروں قطار رو پڑتے، وہ وجود سارا کانپ رہا ہوتا، اور لوگ پوچھتے حضور
آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں بادشاہوں کے بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ تو یہ طہارت جب تک مکمل نہ ہو عبادت کا مزہ نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں میں لذت اسی لیے نہیں ہے، برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم یا تو جلدی سے آئے، طہارت کی، استنجا کیا، دیکھا ہی نہیں، قطرے گر گئے، ناپاک ہو گئے کپڑے، یا جلدی جلدی وضو کیا تو ایک آدھ اعضاء خشک رہ گیا، پھر جلدی جلدی آ کے ہم نے نمازیں نیند دی اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، اس لیے پھر لذتیں نصیب نہیں ہوتی۔ لذتیں تب نصیب ہوتی ہیں جب انسان کامل طریقے سے باوضو ہو کر اس رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے۔ یعنی مدینے والے اتنی خوبصورت طہارت کرتے تھے کہ اللہ نے تذکرہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو میرے کریم آقا کائنات نے اپنے غلاموں سے خطاب کیا، مدینے والوں تمہاری تذکرے کے چرچے طہارت کے اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے، اور اللہ نے اس بارے میں آیت نازل کی ہے، تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، غسل فرض ہوتا جائے تو ہم فوراً جا کے غسل کر لیتے ہیں، اور ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی طہارت کا بہترین طریقہ ہے، اسی کو لازم پکڑ لو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاخانہ کرنے والی جگہ یعنی بیت الخلاء میں سب سے زیادہ شریر جنات رہتے ہیں، سب سے زیادہ شریر شیاطین وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی استنجا کرنے کے لیے آپ استنجا خانے میں جائیں تو سب سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ جب بھی استنجا کرنے کے لیے جاؤ تو عرض کرو، اے میرے رب ذوالجلال، میں پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کی پلیتی سے اور شیاطین کے شر سے۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ پہ تھوڑی سی غور کر لیں کہ کائنات میں سب سے گندی ترین جگہ استنجا گاہ ہے، جہاں پہ انسان پاخانہ کرتا ہے، یہ سب سے بری جگہ ہے۔ سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ انسان سجدہ کرتا ہے، جہاں پہ غلاظت کرتا ہے، وہ سب سے بری جگہ ہے۔ جتنے شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ سارے ان جگہوں پہ رہتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان استنجا گاہوں کو ہم نے گھروں میں اتنا خوبصورت بنا دیا جس کی انتہا ہی نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں مصلے ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اگر آپ پرانے گھروں میں چلے جائیں، میرے میں پرانے گھر ہیں، ماڑیاں، آپ جائیں آپ کو وہاں واش روم نہیں ملے گا۔ اس دور میں گھروں کی چھتوں پر ایک واش روم ہوتا تھا، یا لوگ دور باہر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کمرے کے ساتھ یا نزدیک واش روم ہو تو نحوست پھیل جاتی ہے، شیاطین قبضہ کرتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب کیا ہے، اب ہم جب بھی مکان بنائیں گے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوگا، اس کی بدبو بھی اندر آتی رہے گی، اور ہمیں دعاؤں کا تو ہمارے پاس اہتمام ہی نہیں ہے، نہ ہم نے خود یاد کی، نہ اولادوں کو یاد کروائی۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر انسان یہ دعا نہ پڑھے، شیاطین انسان پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، انسان کے دماغ کے اوپر بھی قبضہ کرتے ہیں، اور انسان کے ساتھ وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ جب واش روم میں قضائے حاجت کے لیے جائے اور دعا نہ پڑھے تو شریر جنات انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو وسوسات آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، یار میں بات بھول گیا تھا لیکن واش روم میں گیا مجھے بات یاد آ گئی، یا وہاں پر آپ بے شک ازما لیں، آپ بیٹھے واش روم پہ، آپ کو دن کی ساری باتیں وہیں پہ یاد آ جائیں گی۔ یہ کیوں یاد آئی ہیں؟ جنات آپ کے ساتھ ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن آج آپ تجربہ کر لیں، آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دعا پڑھ کے آپ استنجا خانے میں جائیں، آپ کو ایک بھی وسوسہ نہیں آئے گا، ایک بھی خیال نہیں آئے گا۔
آپ خوبصورت آپ استنجا کر کے واپس آ جائیں گے۔ میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں ان کا ایک مرید بیمار ہو گیا، مرشد کریم کی بارگاہ میں آئے تو اس نے کہا حضور بڑی طبیعت باہر جو ہے عجیب رہتی ہے، لیکن جب میں واش روم میں جاؤں نا تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، وہاں پہ مجھے ہر چیز یاد آ جاتی ہے۔ مسکرا پڑے، اللہ والے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ چل آج جب تو واش روم جائے گا نا تو اس سے پہلے یہ ایک دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے۔ وہ یہ دعا نہیں تھی، وہ کچھ دکھانا چاہتے تھے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے وہ جانے لگا تو اس نے وہ پہلے ایک وہ دعا جو انہوں نے بتائی وہ اپنے اوپر پھونکی، تو اندر گیا تو حیران رہ گیا، اندر 6-7 ہٹے کٹے جن بیٹھے کالے کلوٹڑے۔ تو واپس موڑا دوڑا ڈر کے مارے اور واپس گیا مرشد کریم کے دروازے پہ۔ حضور وہ جب پڑھ کے اندر گیا تو آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں بیٹھی تھی۔ فرمایا یہ تو شریر جنات ہیں جو تیرے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا حملہ ہوتا ہے تمہارے اوپر، یہ نحوست تمہارے اوپر چھائی ہے۔ پھر اسے یہ دعا تعلیم دی، فرمایا یہ دعا پڑھ کے پھر جانا۔ تو وہ دعا پڑھ کے گیا تو دوسرے دن کہتا ہے مرشد کریم میں جب حضور نبی رحمت کی دعا پڑھ کے گیا، نہ جن نظر آیا، نہ وسوسہ آیا، نہ خیال آیا، طبیعت بھی حشاش بشاش رہی اور میں اچھے طریقے سے واپس آ گیا۔ تو سنجے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دعا ذہن نشین رکھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کی آنکھوں سے پردے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ آپ کو یہ دعا نہیں آتی، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اندر جا کے نہیں پڑھنی، اندر اجازت نہیں ہے کہ آپ واش روم کے اندر جا کر آپ دعا پڑھیں، نہیں، اندر جا کے اجازت نہیں ہے، بلکہ باہر جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں۔ گھر میں بچوں کو دعا یاد کروائیں، ہو سکے تو چھوٹا سا یہ پرنٹ نکال کے آپ نے واش روم کی ایک سائڈ والی دیوار پہ آپ چسپاں کر دیں، آپ گزریں گے نگاہ پڑے گی، آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کی اولاد پڑھتی رہے گی، حضور کی حدیث دعا لگی رہے گی، اور اس کی برکت سے گھر میں ویسے بھی شیاطین نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، کلام لکھا ہوا ہے، آپ کی دیوار پہ لگا ہے، شیاطین شریر جنات نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی کلام کی برکت سے اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو جب بھی آپ استنجا کرنے کے لیے جانے لگے تو اس دعا کو پڑھ لیں، اور جاتے وقت سب سے پہلے بایاں قدم آپ استنجا خانے میں رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ واپسی نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر رکھیں، لیکن جاتے ہوئے اپنے بایاں قدم اندر رکھیں اور آپ استنجا خانے میں جائیں۔ اور جب استنجا کر کے واپس نکلے تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث مبارکہ روایت فرمائیں۔ ایک میں میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا پڑھا کرو غفرانک، اتنا سا جملہ بول دو، یا اللہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا العذاب وعافانی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ آپ اگر گوروں کی زندگی کا مطالعہ کریں نا، وہ بیچارے واش روم سے آ کے نکلے نا تو باہر آگے گرتے کہتے ہیں تھینک گاڈ۔ ہمارے اکثر لوگ جب انہیں تکلیف ہو، اذیت ہو، پیٹ خراب ہو تو واپسی آ گئے شکر ہے سکون آیا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، کہیں شکر الحمدللہ رب العالمین، مالک میں تکلیف میں تھا، تو نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کریم کبھی بھی کسی کا پیشاب یا پاخانہ بند نہ کرے، یہ بہت اذیت ناک مرلہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ اگر کسی کا پاخانہ بند ہو جائے تو یہ اس کو پتا ہے وہ کتنی اذیت کے اندر ہے۔ اس لیے ایک ولی کامل تھے نا تو وہ بادشاہ کے دروازے پہ گئے، اور روایت یہ کہ حضرت بہلول دانا تھے، تو ایک بادشاہ کے دروازے پہ گئے تو کہا، اور بادشاہ تھا خلیفہ ہارون رشید، تو اللہ والے پھر اللہ کی دین کی تبلیغ بھی ایسے کرتے ہیں نا۔ ہارون رشید کے دربار میں گئے تو ہارون رشید کو پیاس لگی تو اس نے پانی منگوایا، پینے لگا تو آپ نے ارشاد میں ہارون ذرا میری بات تو سن لے، صرف ایک جملہ تو بتا، تو جنگل بیابان میں ہو، وہاں پہ تجھے پیاس لگے، پانی کا نام و نشان نہ ہو، اور کوئی تجھے ایک گلاس پانی بیچے، قیمت لگائے کہ میں آدھی سلطنت مجھے دے دے، یہ گلاس پانی کا لے لے، تو پھر کیا کرے گا؟ ہارون رشید نے کہا ظاہر بات ہے، جنگل بیابان میں ہوں، پانی ہے نہیں، وہاں پہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، مرنے کے نزدیک ہوں پیاس کی وجہ سے، میں آدھی سلطنت دے کے پانی لے لوں گا۔
آپ نے فرمایا چل آدھی سلطنت دے دی، پانی پی لیا۔ ہارون اگر وہ پانی اندر جائے میرا رب اسے روک دے تو بتا پھر اگر کوئی طبیب تجھے کہے کہ آدھی سلطنت دے تیرا پیشاب میں کھول دوں گا، ایسی دوائی دوں گا، تو کیا کرے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا حضرت میں پھر آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، طبیب کو علاج کروا لوں گا۔ تو مسکرا کے فرمایا ہارون اس دنیا پہ کیوں توجہ دیتے ہو جس کی قیمت ہی 2 گھونٹ پانی کی ہے؟ اللہ یہ اللہ کا کرم ہے انسان پہ، ہم نعمتیں کھاتے ہیں نا، یہ اس کی کرم ہے۔ ورنہ اگر آپ نوالا کھا رہے ہیں یہاں پہ گلے میں پھنس جائے کوئی بندہ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا جب تک اس کا حکم الہیہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا جب تک حکم ربی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کے علاج میں شفا ہے، کرم ہے، تو یہ اس رب کی طرف سے ہے۔ اگر گلے میں پھنس گیا، اس نے پھنسا دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت وہ نکال نہیں سکتی۔ فرعون کی ناک میں گھسا تھا مچھر، مار مار کے انہوں نے جوتے مارے، بڑے بڑے طبیبوں میں علاج کیا، پر لنگڑا مچھر گزارا جو اللہ نے اندر داخل کیا تھا اب وہ نکال ہی نہیں سکے۔ اسی طرح انسان کے اگر یہاں پہ آ کے نوالا پھنس جائے، دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر زور لگا لے وہ نہ نکالنا چاہے نہیں نکل سکتی۔ اور اگر انسان پی لے تو وہ اندر ہی سب کچھ بریک لگا دے بھائی نہیں باہر نہیں نکلنا، تو کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ اس لیے اگر آپ آرام سے کھا رہے ہیں، آپ پاخانہ کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، آرام اور سکون سے معاملات چل رہے ہیں، تو اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو یہ عظیم صحت عطا کی ہے، ورنہ کئی بستروں پہ پڑے انہیں نالیاں لگی ہیں، پاخانہ بھی بڑا تکلیف دہ مرنے سے آتا ہے، وہ پیشاب بھی کرتے ہیں تکلیفوں کے ساتھ، ہائے ہائے کرتے ہوئے انہیں تھیلیاں لگتی ہیں۔ آپ اگر سکون کے ساتھ ہیں تو یہ میرے رب کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں جب بھی پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف بھی منہ نہ ہو، قبلہ کی طرف تمہاری پیٹھ بھی نہ ہو، اور اپنے عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ دائیں ہاتھ سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، تاجدار کائنات نے سختی سے منع کیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ہی آپ استنجا کریں اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو حضور نبی رحمت اپنی انگوٹھی اتار دیتے، کیونکہ اس انگوٹھی پہ مور نبوتی محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ تو یہ بھی سنت ہے، آپ کوئی بھی ایسی چیز لے کر نہیں جا سکتے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو۔ ہاں تاویزات آپ نے ڈالے ہیں، اس پہ پلاسٹک شیٹ لگی ہے یا اچھے طرح چمڑے میں پیک ہے، تو پھر علماء نے فقہاء نے شرعاً اجازت دی ہے۔ لیکن ویسے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اوپنلی ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ نہیں اس کو قضاء حاجت کی جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی میرے کریم آقا کائنات قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنے دور جاتے جہاں پر کسی کی نگاہ ہی نہ جاتی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے کریم آقا کائنات قضاء حاجت کے لیے گئے تو حضور نے ایک درخت کو پکڑا، فرمایا ادھر آؤ، ایک کو پکڑا، فرمایا ادھر آؤ، پردہ کرو، محمد عربی نے یہاں پہ قضاء حاجت کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت کے پیچھے پیچھے درخت چلتے، پردہ کرتے، حضور نبی رحمت قضاء حاجت کرتے، لیکن جب حضور اٹھ کے واپس آتے تو زمین آپ کے قضاء حاجت کی ساری چیزوں کو نگل جاتی، اور وہ زمین کے اوپر بھی اللہ رب العزت اس کا ایک قطرہ اور نشان وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گوبر سے، ہڈیوں سے کبھی بھی استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اسے سختی سے منع ہے، یہ جنات کی خوراک ہے، اس وجہ سے پھر جنات انسان کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں، گوبر ہو یا ہڈیاں ہوں۔ اسی طرح ہڈیاں راستوں میں پڑی ہوئی ہوں اس کو بھی نہیں، بزرگ فرماتے ہیں ٹھوکر نہیں مارنی چاہیے، پاؤں نہیں اوپر دینا چاہیے، ایک سائڈ پہ کر دینے چاہیے، کیونکہ ایک اللہ کی مخلوق کی وہ غذا ہے، وہ اس کو کھا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ اپنی غذا جو اللہ نے دی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر جب بچوں کو یا کئی لوگوں کو جنات کا حملہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے، لوگ ایسی جگہوں پہ پاخانہ کرنے بیٹھتے ہیں جہاں پر میرے نبی رحمت نے منع کیا تھا،
ان چیزوں کو وہاں پہ وہ چیزیں آرام فرما ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے پھر وہ حملہ کرتی ہیں، ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے. تو اس لیے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، یا ایسی جگہ میں جو نہانے والی ہو یا وضو کرنے والی ہو وہاں پہ پیشاب نہ کریں. ہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں. آپ کے گھر کے اندر ایک ہی جگہ ہے، یعنی واش روم بھی ایک جگہ پہ ہے اور ساتھ ہی نہانے کی جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے. ہر گھر میں ایک ہی واش روم ہے بڑا سا، ایک طرف وہ پارٹ لگا ہے واش روم کا، ایک حصہ ہے نہانے کا. اگر آپ نے نہانے والے حصے پہ جب آپ نہانے لگے تو آپ نے وہیں پہ پیشاب کر دیا چھوٹا، تو میرے کریم آقا کائنات نے پہلی بات فرمائی منع فرمایا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے اکثر وسوسے اور خیالات انسان کو آتے ہیں، وسوسوں کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے. اگر انسان ایسی جگہ پہ پیشاب کرے جہاں پہ انسان وضو کرتا ہے یا جہاں پر انسان جا کر غسل کرتا ہے، ایسی جگہ پر میرے کریم آقا کائنات نے منع فرمایا. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کی سبب لعنت ہوتی ہے. 3 ایسی جگہ جہاں پر انسان بیٹھ جائے استنجا کرنے کے لیے تو اللہ کی لعنت انسان پہ برستی ہے. فرمایا ایک دھوبی گھاٹ جہاں پہ انسان کپڑے دھو رہا ہو، یا گھر میں کپڑے دھونے والی جگہ ہے، یا باہر کہیں پہ لوگ ایسی جگہ پہ کپڑا دھوتے ہیں وہاں پہ، یا راستہ ہے گزرگاہ ہے وہاں پہ انسان جو ہے پیشاب کرے، یا درخت کا سایہ ہے اس کے نیچے پیشاب کرے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے. ہمارے یہاں اگر آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں تو کوئی سڑک ایسی نہیں جو ہم نے گندگی سے نہ بھری ہو. اب بے شک چلے جائیں، اڈوں پہ چلے جائیں، جو بھی ایسا جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، مرد حضرات وہیں پہ کونے میں بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں. ایسی چیزوں سے میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا جو راستہ ہو جہاں سے دنیا کی گزرگاہ ہو، لوگ آ جا رہے ہوں، یا قبرستان ہو، یا سایہ دار درخت ہو، یا جہاں پہ انسان نے کپڑے دھونے ہو، یا حوض ہو، پانی ہو جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ میرے کریم آقا کائنات نے استنجا کرنے سے منع فرمایا. اور جب بھی استنجا کریں میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد میں انگلیوں کے پیٹ سے استنجا کریں، پوروں سے نہیں. یہ ذو کا سنت طریقہ ہے، یعنی یہ پورے جو ہے نا اوپر والا حصہ ان سے استنجا نہیں کرنا. حضور نے فرمایا اس پیٹ سے، انگلیوں کے پیٹ سے، اور درمیان کی 2 انگلیاں اسے ذرا بلند رکھنا ہے. اسے بلند رکھ کے میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا اچھی طرح استنجا کرو تاکہ شرمگاہ کی کسی جگہ کے اوپر بھی کسی قسم کی گندگی باقی نہ رہ سکے. یہ سنت طریقہ ہے. اور پھر حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اگر کوئی شخص زندگی بھر تمہیں یہ کہے کہ میرے کریم آقا کائنات نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب کیا تو اس نے جھوٹ کہا. یہ بات ذہن نشین رکھو، جب بھی میرے کریم آقا کائنات نے پیشاب کیا استنجا کرنے کے لیے گئے تو میرے کریم آقا کائنات نے بیٹھ کے پرسکون انداز میں استنجا کیا. یہ ایک بیماری پڑ گئی ہے ہمارے اس قوم کو، ہم مسلمانوں کو. آپ چلے جائیں نا سروس ایریے پہ، وہاں واش روموں میں جائیں تو آدھے واش روم وہ بنے ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. جب سے انگریز کی پینٹ نکل آئی نا، خیر سے ہماری نوجوان نسل تو بیٹھ نہیں سکتی، بس آتے ہیں دوڑے دوڑے جیسے ڈنگر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، کھوتوں کی طرح کھڑے ہو کے گدوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں. کیا لعنت اللہ کی نہیں برستی؟ یہی تو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کی طرف ہم خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ کی لعنت سے ہم اپنی جھولیوں کو بھر لیتے ہیں. اس لعنتوں سے ہمارے گھروں کے اوپر بھی لعنتیں برستی ہیں، اور ایسے کاموں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتی ہے. اکثر نہیں، آپ تو شہروں میں تھے، اکثریت ہماری نوجوان نسل بس آیا جلدی جلدی کھڑے ہو کے جو ہے پخانہ کیا، پیشاب کیا چھوٹا، اور پھر نہ کوئی دھویا، نہ کچھ ہاتھ دھوئے، نہ کوئی جناب، بس چلا گیا. تو کیا یہ نحوست نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی نحوست ہے کہ انسان استنجا بھی کرے تو اس طریقے سے جو شیطان کا طریقہ ہے، جو یہودیوں کا طریقہ ہے، جو عیسائیوں کا طریقہ ہے. آپ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے کے واقعات سارے پڑھ لیں، یورپ کو پڑھ لیں، آپ فرانس کو پڑھ لیں، آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے ان کے غلیظ بادشاہ تھے. میں نے فرانس کے بادشاہ اس کا میں نے زندگی کا پڑھا کہ اس نے اپنے دربار میں وہ عوام بیٹھی ہوتی
لوگ آ کے بیٹھے ہوتے تو ان کے سامنے ہی کھڑے ہو کر وہ دیواروں پہ پیشاب کر دیتا۔ امریکہ کے بادشاہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی نہانے پہ، یہ اتنے غلیظ لوگ تھے۔ جب میرے نبی رحمت اس دنیا فانی میں تشریف لائے، حضور کے قدم لگے، اللہ نے کائنات ساری پاک کی، پانی اس امت محمدیہ کے لیے پاک کیا۔ جب یہ حضور کا طریقہ، حضور کے غلام لے کر دنیا میں لگے، انہیں تو تب پتہ چلا کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو تب پتہ چلا ان یورپ والوں کو کہ اس خوبصورتیں جو حضور کی سنت خوبصورتیں ہیں، ان پہ یہ مسلمان عمل کر کے کتنا آگے ترقی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارا علمی خزانہ لوٹا، ہمارا سب کچھ لوٹ کے لے گئے، ریسرچ کی، اس کے مطابق آج وہ زندگی گزار کے آرام سے بیٹھے ہیں، اور ہم نے وہی پینٹ پتلون پہن کے وہ طریقے اپنا لیے، جھوٹ کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس رب سے دعا مانگے کہ اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص واش روم میں ہو، استنجا کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر بات نہ کرے۔ آپ نہیں جواب دے سکتے، یہ شرعن جو ہے مکروہ ہے کہ آپ باتیں کریں، یا ایک بندہ باہر کھڑا ہے، ایک اندر ہے، واش روم میں ہے، پیچھے سے آپ آواز دیں، وہ اندر سے انسان جواب دے، ممانعت ہے اس بات کی۔ آپ واش روم میں اذان ہوئی، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کو چھینک آ گئی، آپ الحمدللہ، یا کسی کو باہر چھینک آئی، یرحمک اللہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ خاموشی بالکل اختیار کرنی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، ایک اذان سننا آپ پہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک اذان آپ نے سن لی، جواب دے دیا، تو پھر اذان ہو رہی ہے کہیں ادھر ادھر، تو کوئی بات نہیں، آپ استنجا خانے میں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے میرے شہر کی بھی روٹین ہے کہ آدھا گھنٹہ اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر تو بندہ سب سنتا رہے، کھڑا رہے، تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بندے کی نمازیں بھی نکل جائیں گی۔ ایک اذان سننا انسان کے لیے ضروری ہے، آپ اس کا جواب دے دیں، اور ایک اذان کے بعد آپ جو ہے استنجا خانے میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا معصوم، گھر میں مائیں یا باپ کبھی پکڑ کے مائیں اٹھا کے بٹھا دیتی ہیں استنجا کرنے کے لیے، بچے کو پاخانہ کرنے کے لیے، اگر بچے کا رخ، یعنی معصوم بچہ ہے، اگر بچے کا رخ قبلہ کی طرف ہوا یا اس کی کمر قبلہ کی طرف ہوئی، تو اس کا سارا عذاب بٹھانے والے ماں اور باپ کے اوپر ہو۔ ہمارے گھروں میں ماں باپ کوئی احتیاط نہیں کرے، بچے کو پکڑا نا، اٹھا کے بٹھا دیے، جدھر مرضی ہے منہ کوئی بات نہیں، جدھر مرضی ہے کمر کوئی بات نہیں۔ اور اکثریت ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہو پیشاب کر دے تو ہماری مائیں کہتی ہیں اس کا پیشاب پاک ہے، یہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ یہ بات نشین اگلے بچہ چاہے ایک دن کا بھی ہو، اس کا پاخانہ ناپاک ہے، اس کے منہ سے جو الٹی آئے گی کیا آئے گی وہ ناپاک ہے۔ وہ اگر کسی کے اوپر لگ گئی، کسی کے کپڑوں پہ لگ گئی، چھینٹیں پڑ گئی، تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور اس کو وہ کپڑے جو ہیں وہ تبدیل کرنا پڑیں گے۔ سامعین ذی قدر، یہ تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنت طریقہ استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا لازمی یاد کریں، یہ برکتوں والی دعا ہے۔ آپ اس کو ویسے بھی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، آپ کو کبھی جنات شریر تنگ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں نشین رکھ لیں۔ میں نے ایک ولی کامل کا قول پڑھا تھا، کسی کو جن پڑھتے ہو نا، یہ دعا لے کے گلے میں ڈال لیں، اللہ حضور کی دعا کی برکت سے جنات کو ہی دور کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جنات کوئی بڑی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ میرے نبی رحمت کا غلام ہے۔ انسان سب سے بڑا اشرف المخلوقات ہے، جنات تو انسان کے بھی تابع ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن کے ایمان کامل ہو، اکمل ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ کامل ایمان رکھیں، قرآن پہ کامل ایمان رکھیں، وہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں، ان کا توکل اپنے رب کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ یقین کامل کے ساتھ وہ پھر دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی برکت سے ان کے بیڑوں کو پار کر دیتا ہے۔ آخری بات، اللہ کریم اس ہمارے جو ایمان ہے نا اس کو مضبوط کرے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، ہمارے توکل کو مضبوط کرے۔ ایک امام صاحب تھے نا، استاد تھے، وہ درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ دریا میں بھی قدم رکھ دے تو وہ اس کلمے کی برکت سے دریا پار کر جائے گا، ڈوبے گا نہیں۔
تو اب جمعہ پڑھنے والوں میں ایک بیچارہ وہ چراغا بھی بیٹھا تھا، بکریاں چرانے والا، ان پڑھ سا، اس نے کہا واہ استادہ نسخہ چنگا دے دیتا ہے، میں روز بکریاں لے جاتا ہوں دریا پار اور واپسی پہ مجھے کشتی لینی پڑتی ہے، صبح کشتی پہ جاتا ہوں تو بکریاں کو بھیڑے لے کے یا بڑے جانور، تو یہ نسخہ اچھا آیا، کام پیسے لگتے تھے، تو اب تو کلمہ پڑھوں گا بات۔ اس نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل دہرانا شروع کر دیا، اور جب قدم رکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا، اس کے بیڑے پار۔ ایک دن کہیں استاد محترم بھی جناب چلے گئے پار، واپسی پہ آئے تو شام ہے، اب کشتی بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ملا بھی نہیں ہے، استاد کھڑے ہیں اور پیچھے سے آگے چراوا صاحب بکریاں لے کے، استاد جی آؤ نا جناب چلیے کلمہ پڑھ کے۔ انہوں نے کہا ہے کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا واپس چلتے ہیں نا۔ استاد نے کہا کیوں یار کشتی نہیں ہے؟ ہاں استاد جی مجھے آپ نے کہا تھا کہ یقین کامل کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے قدم رکھو گے تو اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ تو استاد جی آئے نا، استاد کہتے ہیں اب نہ بھی جاؤں تو مارا جاؤں گا۔ چلو انہوں نے پھر مشکل سے نا گزارا کر کے کلمہ پڑھا، لیکن استادوں کا یقین جو ہے وہ ڈگمگا گیا، وہ کامل نہیں تھا، لیکن اس ان پڑھ کا یقین بڑا کامل تھا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں یہ جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، اور میں نے ان پڑھ لوگوں کا ایمان بڑا کامل اور بڑا پکا دیکھا ہے۔ تو وہ استاد جناب آگے آگے چراوا، پیچھے پیچھے استاد، درمیان میں گئے تو استاد صاحب ہوتے کھا رہے ہیں، گڑم گڑم کی آوازیں آئیں، پیچھے مڑ کے دیکھا استاد جی کیا ہوا، لگتا ہے آپ نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا۔ استاد کہیں مجھے بھی لے دے۔ اب اس کا طریقہ دیکھیں، اس نے استاد کو بھی اٹھایا ہے، پانی اتنا زیادہ ہے لیکن کامل یقین ہے رب پہ کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا، اور وہ استاد کو بھی اٹھا کر اپنے پار لے کے آیا۔ یہ یقین کامل کے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ آپ کا جتنا یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ کامل ہوگا، اکمل ہوگا، آپ قرآن کی ایک آیت لے لیں، آپ میرے رب کا ایک نام کا لفظ لے لیں، آپ سارا دن وہ پڑھتے رہیں، یقین کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں، دنیا کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں ہائی کسی نے کچھ کر دیا، کچھ جادو ہے، ٹون ہے۔ میں یہ چند دن پہلے ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو چڑھی، اسرائیل کی غالباً یا امریکہ کی وہ خاتون تھی یہودی، وہ بہت بڑی کالے جادو کی ماسٹر تھی، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں نے جب بھی کسی مومن پہ یعنی کامل مسلمان پہ جادو کرنے کی کوشش کی، میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا پر میری ساری قوتیں جواب دے جاتی ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے گرد ایسا نوری حالہ ہوتا ہے جو میری ساری قوتوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ میرے نبی رحمت کے نام کا صدقہ ہے، میرے رب ذوالجلال کے نام کا صدقہ ہے۔ کامل ایمان والوں کے بیڑے پار ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان بھی مضبوط بنائے، کامل بنائے، اور ہمیں حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔